لیکن سب سے بڑا بغیرت تو عمران خان خود ہے، کیونکہ اس نے جو جھوٹ بولے ہیں اس ملک کے اندر وہ آج تک کسی نے نہیں بولے. اس کا نام یو ٹرن خان بھی ہے، اس کا نام طالبان خان بھی ہے. یہ پاکستان کی فورن پالیسی کو برباد کرنے والا ہے. یہ پاکستان جھوٹ بول بول کے، مطلب امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ بنایا، اس نے امپورٹڈ گورنمنٹ کا جھوٹا بیانیہ بنایا. عمران خان نے ساری میں جھوٹ بولا ہے. یہ اپنی نجی زندگی، اپنی سیاسی زندگی، اپنی معاشی زندگی، ان سب میں جھوٹ بولتا رہا ہے. مطلب ملک ریاض کا دوست تھا یہ، اب باتیں ہمارے ساتھ کرتا تھا کرپشن کی کہ جی کرپشن ختم ہونی چاہیے. اب ملک ریاض پاکستان کا سب سے بڑا کرپٹ آدمی ہے. میں تو صاف کہتا ہوں، میں تو ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے ملک ریاض سے کچھ چاہیے نہیں ہے. میں نے ملک ریاض سے کیا لینا ہے؟ تو یہ چونکہ انہوں نے لینا ہوتا ہے ان لوگوں سے کچھ، تو اس لیے جو ہے یہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں. تو بشرا اور عمران دونوں جو ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں کیوں بیچارے گرفتار ہیں آج تک؟ اس لیے کہ انہوں نے القادر یونیورسٹی کی زمین لی تھی. تو یہ سارے جھوٹے ہیں، اوپر سے منافق بھی ہیں. عمران خان جو کچھ کرتا ہے زندگی میں اور جو پھر اسلام کو بیچتا ہے، جس طریقے سے یہ ایک منافق مذہب فروش بن چکا ہوا ہے، مذہبی منافق ہے، تو وہ کس کو نہیں پتا. اس کی پوری زندگی آپ کھنگال لیں اور اس کی پوری سیاسی زندگی آپ کھنگال لیں. اس نے یہاں تک کہا ہوا ہے کہ نجم سیٹھی کا کیا کہ یہ 35 پنکچر جو ہیں وہ لگائے ہیں، اور جب کسی نے کہا کہ بھائی نجم سیٹھی آپ پہ کیس کرنے لگا ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ، تو کہتا ہے کہ وہ تو سیاسی بیان تھا. تو نجم سیٹھی نے بھی دوستی یاری میں پھر مجھے لگتا ہے کیس کیا تو کیا، یا اگر کیا نہیں کیا، اور اگر کیا تو اس نے زیادہ پرسو نہیں کیا، کیونکہ عمران خان ہی جو اباؤٹ ٹرن کر گیا تو پھر کرنا کیا تھا، یو ٹرن لے گیا. پھر عمران خان نے سازشیں جو کی ہیں پاکستان کے خلاف، IMF کو انہوں نے خط لکھے، انہوں نے کہا کہ IMF جو ہے وہ بہت ہی غلط کرے گا اگر پاکستان کو یہ قرضہ دے گا، اور پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق چاہے ہو جاتا، لوگ یہاں بھوکے مر جاتے، لوگوں کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جاتے، کہ وہ خودکشیاں لوگ کرتے ہیں، یہاں پہ بچوں کو تعلیم نہ ملتی، ان کو دودھ پینے کو نہ ملتا، غریبوں کے بچوں کو علاج ان کا نہ ہو سکتا، ان کے غریبوں کے ماں باپ کا علاج نہ ہو سکتا. عمران کو فرق نہیں پڑتا تھا. تو یہ اتنا بغیرت ہے کہ اس نے سازش کی پاکستان کے خلاف، اور آج تک یہ سازشیں کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کبھی یہ بوائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی ادارے کی مصنوعات کا جس ادارے کے بوٹ پالش کر کے عمران جو ہے وہ اقتدار میں آیا تھا. اس نے پرویز مشرف کے بھی بوٹ پالش کیے تھے اپنے زمانے میں، جب پہلی سیٹ لی تھی اس نے 2002 میں میاں والی سے سیٹ جیتا تھا. اس کے بعد اس نے جنرل باجوہ کے، جنرل فیض کے، جنرل پاشا کے، جنرل ظہیر الاسلام کے، ان سب کے بوٹ پالش کیے ہیں. بلکہ ایک زمانے میں جب یہ کریکٹر تھا تو ضیاء الحق کے بوٹ پالش بھی کرتا رہا، کیونکہ اس نے اس کو دوبارہ وہ لے کے آیا تھا ٹیم میں. تو یہ تو اس کا تو تعلق ہی سارا فوج کے ساتھ رہا ہے، اور اب یہ فوج کی ہی نمک نامی کر رہا ہے. ان کا احسان فراموش ہے یہ. تو اس آدمی نے سازشیں کی پاکستان کے خلاف، اور ابھی تک یہ کری جا رہا ہے سازشیں پاکستان کے خلاف، ابھی بھی لگا ہوا ہے. اور اس وقت جو ہے اس کی پوری پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ ان کمپنیز کو کہہ رہی ہے جو کمپنیز پاکستان کے اندر کام کرتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کام نہ کرو. اس حد تک یہ چلے گئے ہیں. اور یہ ملکوں کے اندر کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں، جس امریکی سازش پہ اس نے کہا تھا مجھے نکالا گیا ہے، جھوٹ بولتا تھا منافق آدمی، تو اسی امریکہ کے پاؤں پڑ رہا ہے اب جا کے کہ آپ نہ کسی طریقے سے یہ گورنمنٹ ہٹوا دیں، یہ اس ریاست کو بچا لیں، مجھے باہر نکال لیں، میں آپ کا نمک خوار ہوں گا، میں آپ کے بوٹ پالش کروں گا. تو اس حد تک یہ چلا گیا ہے. اب امریکی سازش بھی ختم ہو گئی، اور اب جو ہے اس کی سازش شروع ہو گئی ہے امریکہ کے ساتھ مل کے، جو کہ امریکہ اس کو ہاتھ نہیں پکڑا رہا. لیکن ابھی ٹرمپ کے سارے بیٹھے میں وہ بھی نہیں پکڑائے گا اس کو ہاتھ، نہ بائیڈن نے پکڑایا اس کو ہاتھ، نہ وہ پکڑائے گا. لیکن آپ کو اس کے عزائم پتہ چلنے چاہیے کہ کتنا سازشی آدمی ہے یہ. اور چوتھے نمبر پہ میں نے آپ کو کہا کہ فساد مچانے والے لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ بھی بغیرت ہوتے ہیں. تو وہ اس نے فساد جو مچایا ہوا ہے پاکستان میں، 9 مئی کا مجرم مرکزی جو ہے وہ عمران ہے. 24 نومبر اور 25 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے اسلام آباد میں ابھی، مطلب 9 مئی 2023 اور 24-25 نومبر 2024، ان میں جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان کے اندر، غریبوں کے بچے مرے ہیں، اس کے اپنے بچے بغیرت کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھرب پتی بچے ہیں لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. وہ پھر رہے ہوتے ہیں باہر، کبھی ٹریفالگر اسکوائر، کبھی کہیں. اور جمیمہ جو ہے وہ اپنی انجوائے کر رہی ہے لائف، وہ سب کو پتہ ہے وہ کس طرح کی لائف گزارتی ہے. اور یہ ہمیں کہتا تھا کہ وہاں پہ یہ مذہبی طریقے سے پال رہی ہے بچوں کو. ہم تو کچھ نہیں کہتے، جمیمہ جیسے مرضی رہے، ہم تو اس معاملے میں بالکل پروگریسو ہیں کہ جس کا جو دل کرتا ہے خدا کا اس کا معاملہ ہے. لیکن یہ ہمیں دو کہانیاں سناتا ہے. ایک طرف یہ کہتا ہے جمیمہ ان کو مذہبی طریقے سے پال رہی ہے، دوسری طرف جمیمہ کی زندگی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ بہت ہی منافق آدمی ہے. تو اس نے اب یہ جو اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ کرواتا ہے غریبوں کے بچوں کو، ان کو گمراہ کرتا ہے، ان کو باہر نکالتا ہے، یہ ان کو سامنے ایموشنل بیانیہ بناتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، پٹتا ہے، روتا ہے، لوگ آخرکار اس کے لیے باہر. یہ ہمیں کہتا تھا بیٹھے ہوئے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. وہ پھر رہے ہوتے ہیں باہر، کبھی ٹریفالگر اسکوائر، کبھی کہیں. اور جمیمہ جو ہے وہ اپنی انجوائے کر رہی ہے لائف، وہ سب کو پتہ ہے وہ کس طرح کی لائف گزارتی ہے. اور یہ ہمیں کہتا تھا کہ وہاں پہ یہ مذہبی طریقے سے پال رہی ہے بچوں کو. ہم تو کچھ نہیں کہتے، جمیمہ جیسے مرضی رہے، ہم تو اس معاملے میں بالکل پروگریسو ہیں کہ جس کا جو دل کرتا ہے خدا کا اس کا معاملہ ہے. لیکن یہ ہمیں دو کہانیاں سناتا ہے. ایک طرف یہ کہتا ہے جمیمہ ان کو مذہبی طریقے سے پال رہی ہے، دوسری طرف جمیمہ کی زندگی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ بہت ہی منافق آدمی ہے. تو اس نے اب یہ جو اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ کرواتا ہے غریبوں کے بچوں کو،
ان को गुमराह करता है, इनको बाहर निकालता है, ये उनको सामने इमोशनल बयानी बनाता है, कभी कहता है मेरे साथ ये हो गया, पिटता है, रोता है, लोग आखिरकार इसके लिए बाहर निकल आते हैं थोड़े बहुत। ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े तेज़ हैं, वो खुद भी जो है बड़े चलाक हैं, तो वो उसको वोट शोट कभी दे भी दें, निकलते ही नहीं है इसके लिए, क्योंकि वो इतबार वो भी नहीं करते इस पर। वो सिर्फ ये कहते हैं कि किसी को अगर बाकी दो लोग बुरे लगते हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून, तो वो कहते हैं कि ठीक है जी इस वक्त ये बेहतर है हमसे। कभी कोई बेहतर हो जाता है, कभी कोई बेहतर हो जाता है पाकिस्तानी के लिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो इमरान खान को अगर वोट दे भी दिया उन्होंने, तो अब ऐसे ऐसा वो हट रहे हैं और निकलता तो कोई भी नहीं है इमरान के लिए बाहर। लेकिन इमरान चंद हज़ार गरीबों के बच्चों को हमेशा ले आता है, ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा से। मेरे पख्तून दोस्त, मेरे पठान दोस्त इतने ज़बरदस्त लोग हैं, ये जफ़ाकश मेहनती लोग हैं, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो एक्चुअली जो पठान हैं मैं उनको समझता हूँ कि पाकिस्तान की वो शान है, बड़ी ज़बरदस्त। हर सूबे का अपना एक रंग है ना, तो इनका रंग भी बड़ा ज़बरदस्त है, गहरा रंग है इनका, तो मेरी बड़ी मोहब्बत है इनके साथ। लेकिन इनके बच्चों को ये लेके आता है पंजाब में या इस्लामाबाद में, और अब सूबाई जो है एक कशमकश भी शुरू कर रहा है। अब नया बयानिया बना रहा है पीटीआई के जी, बना रही है पीटीआई कि जी पठान जो है वो उसको उठाया जा रहा है, वो इसमें ईमान मजारी टाइप, वो सिंधी है, उसकी जगीरदार है, उसकी माँ जो है जगीरदार थी, और ये अरबपति लोग हैं, तो वो बजाय कि पाकिस्तान में कोई सुकून, मोहब्बत और आपस में वो जो अमन है उसकी बात करें, ये पठान और पंजाबी का कार्ड खेल रही है। तो इसी तरह पीटीआई के अंदर जितने लीडर हैं, इस पर पठान पंजाबी का कार्ड खेल रहे हैं, कोई शर्म नहीं आती, इतने ये बेगैरत लोग हैं पीटीआई के। और ये जो इमरान है अब इस वक्त ये फसादी भी हो चुका हुआ है, मैंने कहा होगा बार बार ये यही काम कर रहा है, लोगों के बच्चों को मरवा रहा है, और गोली चले ना चले ये ट्रेंड चलवा रहा है कि गोली क्यों चलाई। मैं तो साफ कहता हूँ कि गोली चली या नहीं चली मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अब तो लोग कह रहे हैं कि चली ही नहीं। लेकिन अगर लोग मरे, 1-2 मरे या 3-4 मरे या 12 मरे, कोई ये कहता है, वो 100-200 की तो कहानी खत्म हो गई ना, वो तो झूठ बोल रहे थे, ये फेक न्यूज़ बना रहे थे, फेक न्यूज़ के मास्टर्स हैं ये जो पीटीआई है ना, ये झूठ बोलते हैं सारा वक्त, तो ये पाकिस्तान को गुमराह करते हैं, पाकिस्तानी को भी करते हैं, तो अब लोगों को समझ भी आ रही है। लेकिन इन्होंने जो गोली अगर फ़र्ज़ करें चली भी है, तो वो गोली इमरान ने चलवाई है, इमरान ने वो गोली चलवाई है पीटीआई पे, क्योंकि इसके अपने बच्चे वहाँ नहीं थे, बुशरा के 5 बच्चे वहाँ नहीं थे, इमरान के 3 बच्चे नहीं थे, ना वहाँ कासिम था, ना टीरियन थी, और ना वहाँ पे सुलेमान था। इसी तरह बुशरा के 5 बच्चे वहाँ नहीं थे। अली गंडापुर जो है उसका कोई भाई बहन, उसके बच्चे, घर के उसके रिश्तेदार वो नहीं थे वहाँ पे। सलमान राजा के कोई बच्चे वहाँ नहीं थे, बल्कि सलमान राजा तो खुद भी नहीं गया वहाँ पे, जनरल सेक्रेटरी बना फिरता है। बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी है, मैं उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके भी बच्चे वहाँ नहीं थे। इसके अलावा जहमाद अजहर जो बातें बड़ी करता है, उसके भी बच्चे वहाँ नहीं थे। मुझे एक एक नाम बताएं, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बच्चे वहाँ नहीं थे। इतनी बेशर्मी है। और मैं साहब आपको बात बताऊं, अब जो भी पीटीआई के आम पाकिस्तानी है ना, आम जो लोग हैं पाकिस्तान के पीटीआई को सपोर्ट देते हैं, अगर उनमें से अब भी कोई निकला, अब इस सब चीज़ों को जानने के बाद भी कि ये अपने बच्चे नहीं मरवाते, इनके बच्चे मरवाते हैं, तो वो जो निकलेगा ना वो बड़ा ही बेगैरत होगा, बहुत ही बड़ा बेगैरत होगा वो जो इमरान के लिए या पीटीआई के लिए निकलेगा। क्योंकि आप सबसे पहले शर्त ये लगाएं उनको, और फिर मैं आपको गैरतमंद समझूंगा कि अपने बच्चे पहले लाओ, अपनी फैमिलीज लाओ, और फिर हमें भी निकालो, हम निकलेंगे। लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो हम भी नहीं निकलेंगे। तो मेरा पैगाम यही है कि पीटीआई में झूठ, मुनाफिकत, साजिश और फसाद का जो एक मामला है, ये इंसान को बना देता है बेगैरत। तो ये बेगैरती जो है, इससे अगर आपने बचना है तो पीटीआई से भी बचें। और इमरान का आज का जो रूप है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान ठीक अपने आप को करेगा या ठीक हो जाएगा कभी, है तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन आजकल जो इमरान है और जो पीटीआई है, ये बेगैरती की अलामत है। अगर आप बेगैरती से बचना चाहते हैं तो पीटीआई से भी बचें और इमरान से भी बचें।